گفتگو کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر قبلہ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ وقت ہو یا امام وقت ہو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے پر تسلیم نہیں کرتے مگر آخری پر تسلیم نہیں، ہمارے ہاں میں بات کو مکمل کر لوں، آپ کی مدد کروں گا. ہمارے ہاں ان کی جو شخصیت اس وجہ سے باقی جو خلفاء ہیں ان سے الگ تھلگ ہے کہ یہ بطور علامات قیامت کے رسول اللہ نے ان کے ظہور کو بیان فرمایا ہے، اس لیے ان کی ڈیٹیل میں بات کی ہے. باقی اللہ کے نبی نے جرنلی بیان کیا میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج سنہ 30 برس ہوگی، بات ختم ہو گئی. 30 برس ہوگی، لیکن اس میں پھر اجماع امت آ گیا بیچ میں. ادھر بھی اجماع امت بھی ہے، جناب اس بات پر اجماع امت ہے کہ وہ جو 4-5 ہیں وہ خلفائے راشدین. جناب مہدی کے معاملے میں بھی اجماع امت تو نہیں ہے نا، دیکھیں تو اجماع امت کی بات نہیں ہے نا. نہیں، اس چیز کو پوری امت نے مان لی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو گمراہی کی بات کی، ورنہ تو کافر کہتے ہیں ہم لوگ. جب اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی اور صحیح حدیث آ گئی وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اجماع امت ہے. لیکن چلیں ان سے لے لیں یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت نے آخری امام مانا، باقی امام نہیں مانے. جی، ان معنوں میں جن معنوں میں وہ 12 امام مانتے ہیں، امام مہدی کو بھی اس طرح کا امام اہل سنت نہیں مانتے، وہ الگ چیز ہے. نہیں میں یہ عرض نہیں کر رہا، وہ امامت جو کنسپٹ وہاں ہے وہ ٹوٹلی یہاں پر نہیں تسلیم کیا ان کا صرف ایک کانسیپٹ ہے کہ امام جو ہے وہ من جانب اللہ ہوگا، ان کا ایک کانسیپٹ. نہیں، امامت صرف لفظ نہیں ہے، وہ ایک پورا مفہوم اور تصور ہے، اس کی شرائط ہیں. تو امام وہ پہلے ان سے پوچھیں پھر ہم بات کریں. پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ امامت کا تصور ہے. امامت کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، اب ان سے پوچھیں تاکہ ہمارے لیے بھی بات آسان ہو جائے کرنا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. خاصی جو ہے آپ کے قریب یعنی ہم تو تینوں اکٹھے ہو گئے نا، اکٹھے بیٹھے ہم ان سے قریب نظر آئے، چاروں اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں بالکل من جانب اللہ ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ علی بھی من جانب اللہ ہیں اور ان کے بعد باقی امام بھی من جانب اللہ ہیں. ایک جگہ پر تو آ کر باقی سب آپ کے فلسفے کے قریبی ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ شروع میں ہی آغاز کلام میں ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ ہر کوئی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے لیے حقیقت کو تلاش کرتا ہے، ان میں سے ہر کوئی. اگر اس میں وہ خطا بھی کر جائے تو بشرطے کہ قصور یعنی تقصیر نہ ہو، قصور ذاتی ہو تو کوئی بات نہیں. جتنی اس کی وسع میں تھی، جتنی اس کی کوشش میں تھی وہ اس نے کیا، کہیں اور پہنچ گیا، کوئی حرج نہیں. حضرت امام مہدی کے حوالے سے کیا یہ کم ہے کہ سب کے پاس بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ آخر زمانے میں اولاد فاطمہ و علی میں سے ایک ایسی شخصیت آئیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم کو مٹا دیں گے، شرک کے آثار کو مٹا دیں گے. اس پر اتفاق ہے سب، بالکل ٹھیک ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے. جی، اما وہ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے، اس کا میری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ ٹھیک ہے. میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر سب بالکل متفق ہیں. تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے. تو ابھی ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ غور کریں، میں علماء کرام کی خدمت میں درخواست بھی کرتا ہوں. وہ یہ ہے، وہ آنے والے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. آئیے اس کے لیے کام کریں، اللہ اکبر، اس کے ظہور کے لیے کام کریں. اور آج کی جو استکباری قوتیں ان کے لیے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ان کو ہٹا دیں. سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کے راستے کو روکنے کی کوشش ہے. آئیے مسلمان سب کے سب متحد ہو کر اس کے راستے پہ کام کریں. یہ اہم چیز ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے یا ہوں گے، یہ کوئی مہم نہیں ہے. وہ آنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر اتحاد. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قوت. اور اسی طرح سے امام مہدی کے لیے امکانات پیدا ہو جائیں گے. اگر ہم سب الگ الگ ہو جائیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو وہ آ کے کس طرح سے ایک نظام الہی کو قائم کریں گے؟ ان کے لیے پھر آوان و انصار کی ضرورت تو ہے نا.
ٹھیک ہے نا. وہ آوان و انصار ہم سب کو بننا چاہیے, اس پر ہمیں تلاش کرنا چاہیے. وہ جو حدیث ہمارے پاس بھی علماء کرام بھی اس کو مانتے ہیں, اور کہیں کہ قالب کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, یا بعض روایات میں ہے من مات ولم یکن فی عنقہ بیعۃ امامین مات میتۃ جاہلیہ. اس کا ایک مصداق بارز قطعاً امام مہدی ہے. کوئی اور مصادیق ہیں جو بھی ہیں وہ رہنے دیں, لیکن امام مہدی قطعاً ان کے مصادیق بارز میں سے ہیں. ان کی معرفت حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے, ان کی اعانت کرنا ہم سب پر واجب ہے, اور ان کے ظہور کے لیے تلاش کرنا ہم سب پر واجب ہے. ہمیں اس راستے میں کام کرنے کی. تو اب اس میں اختلافات کو ختم کرنا ہوگا نا. اب مسلمان جو ہیں وہ عید میلاد النبی پر متفق نہیں ہیں. ویسے یہ ختم تو امام مہدی آ کے کریں گے, وہی کریں گے. یہ سب کو سیدھا کر دیں گے. لیکن ان کے استقبال کے لیے ہمیں یہ اختلافات کو خود ختم کرنے ہوں گے نا. سونے میری بات ہے جی, ہم امام مہدی کا استقبال میلاد کے جھنڈے لے کے جائیں گے, جلوس میں کریں گے. آپ لوگ زنجیریں لے کے جائیں گے, آپ استقبال. زنجیر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہمارا بھی نہیں ہے. میں توڑنے وہ والی بات کر رہا ہوں. جھنڈے حصہ نہیں ہے. جھنڈے بھی ہمارا نہیں, ہمارا کوئی دین میں کوئی واجب ضروری تھوڑے ہی ہے کہ جھنڈے, یہ تو ایک علامت کے طور پر ہے, محبت کے اظہار کے طور پر ہے. جیسے آپ نے رومال ایسے لٹکا کے پہنا ہے, اب اس کو کوئی دین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. یہ جسٹ آپ کا ایک انداز ہے اس میں. اب آپ اس کو کہنا شروع کریں جی کہ نہیں میرے رسول نے یہ کہ ایسے نہیں ہے. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو میسج دیا وہ یہی ہے کہ بھائی ہم ان کے استقبال کے لیے اپنی امت کو تیار کریں. اگر میرا یہ ہے کہ بھائی ہم نے جلوس نکالنا ہے, ویلکم کرنا ہے جھنڈے, تو ہم جھنڈے لے کے چلے جائیں گے. ان کے نزدیک اگر سینہ کو بھی کر کے جانا ہے, یہ اسی طرح چلے جائیں. ان کے نزدیک وہ بندوقیں لے کے جاتے ہیں, جادی ہوتے ہیں وہ ویسے لے کے جائیں. یہ کہیں اور اشارہ نہیں, میرے نمبر میں گڑبڑ کر دی. بات کر رہا ہوں, یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا پہچان, یہ رہا بھائی ہم استقبال کریں گے اس کے ساتھ. یہ جو نا تبلیغ کے لے کے جائیں گے اس طرح آ گئے, لیکن ہم نے آنا ہے اس کا. ہم ایک رنگ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اچھا یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں گے, یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں گے. امام مہدی نے بتا دینا کہ تم یہ چیز رکھ دو, تم یہ رکھ دو, سب کو سیدھا کر دو. آؤ میرے ساتھ آ جاؤ, یہود کے خلاف کھڑے ہو. اچھا اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے اس کو امام مان لیں گے. ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی مفتی صاحب, جب امام مہدی صاحب آ جائیں گے, اگر مجھے اجازت ہے مفتی صاحب, میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اس وقت نہ کوئی بریلوی رہے گا, نہ کوئی دیوبندی رہے گا, نہ کوئی شیعہ رہے گا, نہ کوئی عیسائی بھی مانیں گے. سارے کے سارے ان کو مسلمان مانیں گے. مسلمان مانیں. تو ان کے استقبال سے پہلے بجائے یہ کہ وہ آ کر منائے, ہم خود ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو کام انہوں نے کرنے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اختلاف ہے؟ عجیب بات ہے مسعود بھائی, عجیب بات ہے. جو بات امام مہدی علیہ السلام نے کرنی ہے وہ بندہ ہے وہ نہیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ آئے عدل انصاف کرنے کے لیے. ظلم ہوگا تو وہ اس کو ختم. مسلمانوں کی حالت ہے, چاہے وہ فلسطین کا ذکر ہو, چاہے وہ مصر کا ذکر ہو, چاہے وہ یمن کا ذکر ہو, چاہے وہ عرب اور عجم کی لڑائیاں ہوں, ان کو ختم کرنا یہی تو مطمئن نظر ہونا چاہیے نا. اگر امام مہدی کا استقبال کرنا ہے بالکل, تو اس کے لیے یہ جو اختلافات ہیں کیسے ختم ہوا؟ دیکھیں ہم محنت کر رہے ہیں. یہاں تو ربیع الاول کا مہینہ ہو ہتھیار نکل آتے ہیں, یہاں محرم کا مہینہ ہو ہتھیار نکل آتے ہیں. ہمیں کرنا, ان کو کس طرح سے ہمیں کرنا. آپ اس کو یوں کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی موڑ توڑ کے؟ یہ کیوں آپ کو دین والے کیوں نظر آتے ہیں ان لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو, آپ کو چونکہ اس وقت آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ خون مسلم ارزاں ہو چکا ہے. وہ کہیں کس نام پہ بایا جا رہا ہے, کہیں کس نام پہ بایا جا رہا ہے. میں ذمہ داری سے اور وثوق قلبی کے ساتھ کہتا ہوں, خدا کی قسم اگر یہ جو سیاسی مفادات بیچ میں سے نکل جائے نا تو مذہب کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا. اب کیا کہہ رہے ہیں, یہ قرم ایجنسی کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں یا گھروں میں گھس رہے ہیں, اس کے پیچھے مذہب ہے؟ نہیں بولے نا آپ. بالکل بھی نہیں. اگر آپ موجودہ زمانے سے اس کو جوڑ لیں تو اقبال نے تو بہت پہلے کہا, یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, اغوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
تو آج بھی ہم ذات پات میں بٹے ہوئے. وہ ہمارا کیونکہ مذہبی اپنے دور کے حساب سے اپنی فہم بیان کی جی. اور مولانا صاحب جو کچھ ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ حقیقت ہے, اس کا آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج خرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے؟ سیاسی جھگڑا ہے. سیاسی ہے قطعاً, کوئی مذہبی نہیں ہے. اس کے پیچھے کسی کے مفادات ہیں, ان مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سارا کر رہے ہیں. یہ مسئلہ عالمی قوتوں کے مفادات کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس مفادات کا. ہم کیوں اتنے احمق بنے کہ ان کے لیے ایندھن بن جائیں؟ یہی تو میں ہم کیوں نہ یعنی اتحاد کے ساتھ عالمی مسائل میں امام مہدی کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے تلاش ہم کیوں نہ کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو آپ نے لفظ بولا ہے محرم میں بندوقیں نکلتی ہیں, وہ کیوں نکلتی ہیں میں بتاتا ہوں, میں بتا رہا ہوں, سنیں کیوں نکلتی ہیں. واللہ العظیم نہ کسی سنی کا آج تک اس وجہ سے بندوق اس نے نکالی ہے کہ تم لوگ ماتم کیوں کرتے ہو. بھائی وہ اپنے خود چھریاں مارتے ہیں, اپنا خود نکالتے ہیں, ہمیں کیا تکلیف ہے. وہ اگر جناب والا گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہیں یا گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, وہ ان کا مسلک ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. بندوق کب نکلتی ہے کہ جب وہیں پر کوئی MI6 کا یا کسی اور دنیا کی ایجنسی کا ایجنٹ وہ روپ یہ والا اختیار کر کے وہ جب بیٹھتا ہے اور بالکل یا یہ والا بالکل کوئی بات نہیں ہے, میں اس پر اتفاق, چونکہ میں ان کو نہیں کہہ رہا, یہ مجھے نہیں کہہ رہا, یہ روپ اختیار کرے, یہ یا اس طرح کا رتر مال پہن لے, ٹھیک ہے, کوئی سبھی روپ اختیار کر کے جب وہ آ کر دونوں طرف کے مقدسات کے حوالے سے ہلکے جملے استعمال کرتا ہے تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں. ہر شخص اتنا ضبط والا نہیں ہوتا کہ وہ دشمن کی ان سازشوں کو سمجھ کر اس کو ٹاک کے ذریعے سے, بات کے ذریعے سے کنٹرول کرے. ہر جگہ اس طرح کے مدبر لوگ نہیں بیٹھے, وہاں جذبہ ایمانی ہوتی ہے. گفتگو وہیں پر لے آتا ہوں. آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ مجھ سے پوچھو یہ تولا اور تبرہ کے بارے میں میں نے دریافت کیا. اب یہ تبرہ اگر ہوگا تو پھر مسائل تو رہیں گے. کتب حدیث میں علماء, چونکہ علماء ماشاءاللہ سے سب کے سب سمجھدار اور بافہم اور مدرسین کی سطح کے علماء یہ جانتے ہیں, کتب حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے عنوان سے احادیث آئی ہیں. ٹھیک ہے, جو البغض فی اللہ ہے وہی تبرہ ہے. تبرہ یعنی کیا؟ برائی سے ناطہ توڑ دینا, ٹھیک ہے, برائی سے لا تعلق ہونا. مگر عملی طور پر بھی یہی ہوتا ہے. عملی طور پہ یہی ہونا چاہیے. کوئی غلط جاتا تو اس کے لیے میں کیا کروں, یا کوئی اس کو جان بوجھ کے غلط معنی کر رہا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں. پھر آپ بیان کریں. میں تو ہمیشہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. اچھی طرح غور کریں. بالکل, اچھائیوں کو اپنانا تولا ہے, اور برائیوں کو سے دور رہنا تبرہ ہے. اور یہی چیز اچھائیوں کو بانٹنا امر بالمعروف ہے, اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا نہی عن المنکر ہے. بہت اہم مرحلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جو تولا اور تبرہ کی جو میں نے یہاں ڈیفینیشن سنی, کیا یہی ڈیفینیشن ہمیں عام زندگی میں سننے کو ملتی ہے؟ اور اللہ کرے کہ ہر اہل تشیع کے ممبر سے بار یہی چیز ریپیٹ ہونی چاہیے. اس بیان میں ایک آدھا مسئلہ تو ختم ہو کمی مجھ سے رہ گئی ہے, اس کو بھی پورا کروں. جی اچھی طرح غور کریں. اصلاً تبرہ الفاظ کے مقولہ میں سے ہے ہی نہیں. بالکل, تبرہ رویہ ہے. جی رویہ ہے. رویہ یعنی کیا؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. مثلا فرض کر بطور مثال آپ کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کی شان جو ہے وہ بہت اجل و عرفہ ہے, انشاءاللہ آپ بہت بزرگوار ہیں. کوئی شخص ایسا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, تو اس کے ساتھ اپنا میل ملاپ کم کرنا, کاٹنا, یہ تبرہ ہے. لفظ کہنا نہیں ہے, زندہ باد یا مردہ باد کہنا نہیں ہے. یعنی آپ عملی زندگی میں اس سے بالکل ویسے جیسے کوئلے کی دکان ہے, آپ کو اگر جانا ہوا تو کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کالک آپ کے اوپر نہ لگ جائے, یہ تبرہ ہے. اسی کو تبرہ کہتے ہیں, یعنی کالک سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ تبرہ ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں معاشرے میں تو یہ صورتحال نہیں ہے.
تو یہی وہ تو معاشرے میں تو صورتحال بالکل مختلف. اب آپ کی فرائض منصبی پہ آ کے حضرت سے ایک گزارش، ایک خواہش کا اظہار کروں کہ آپ کا جو معنی تبرہ ہے اس پہ تو ہمیں اتنا اعتراض نہیں ہے. جو نوجوان تبرہ آج کل کر رہے ہیں نام لے کر کے سب و شتم کرنا، مقام خراب کرنا، نہیں میرا سوال تو پورا ہونے دیجئے. ایسے نوجوان یا ایسے ذاکرین کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان پہ بھی تو کوئی حکم لگائیے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. آپ کیوں مجھے محاصرے میں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اب بات وہی آ گئی. میں کروں گا میں اپنے خدا کو حاضر اور ناظر جان کر آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہی باتیں میں خلوت میں بھی کرتا ہوں، جلوت میں بھی. نہیں ان کو کوئی یہی بات ایک منٹ یہی باتیں میں میڈیا پہ بھی کرتا ہوں، ممبر پہ بھی. باتوں میں تضاد میرا نہیں ہے، میں کہتا ہوں. یہ کہنا بھی نہیں اچھی طرح غور کریں. میں کہتا ہی یہی ہوں. او بھائی جان، آپ اگر کسی شخصیت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں فرض کرنا آپ کا اعتقاد نہیں ہے، اس کا تو ہے نا، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہو؟ اس انتشار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل کا وہ شاہد ہے. میرا ایک اعتقاد یہ بھی ہے، آپ بھی شاید قائل ہوں گے. تو ان کو کیا اچھا لگتا ہے کہ اس کی اولادیں، اس کی امت جو ہے وہ لڑتی رہے، یہ اس کو برا کہے، وہ اس کو برا کہے؟ اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ قطع نظر اس کے کہ مثلا اس سے دشمنوں کو کتنا بڑا فائدہ مل جائے گا اور اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس سے قطع نظر رسول اللہ ہمارے اس عمل کو دیکھیں گے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ کس کی خوشی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ کام تو ہم سب کو نہیں کر، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ذاکر کو بھی، خطیب کو بھی، مولانا کو بھی، سب کو حرام ہے کوئی ایسی بات کرنا جو امت مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا کرے. ماشاءاللہ. تو سر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں تو اتفاق کی بات کر رہا ہوں نا. اب ابھی کتنی خوبصورت میں ہم پہنچے اور آپ نے وہ خوبصورتی ایک اصول قبلہ نے رکھا ہمارے سامنے. میں اس طرح سمجھتا ہوں، فرض کر انہوں نے خود ہی کہہ دیا، ہماری رعایت کرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا، اور جس طرف دیکھ کے کہا وہ بھی متعین کر دیا. حل ہو گیا نا. میں اس طرح سمجھتا ہوں، کوئی اور نہیں سمجھتا نہ سمجھے، کوئی بات. آپ کے نزدیک کیا ہے معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہو، شاہد ہو، ناظر ہو، یہ ہم نہیں سمجھتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صرف، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ ناظر ہے، شاہد ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جو راہ خدا میں گیا جان سے وہ شہید ہے، اس کو چھوڑیں. وہ قرآن میں آیت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، وہ شاہد جو ہے وہ ایک محدود دائرے کو سمجھتے ہیں. اچھا، یہ شاید